انبی کہاں ہیں آپ؟ ہانی کی آواز پر ماہناز بی بی نے اپنی تکلیف دہ سوچوں کو جھٹکا، آنسو پوچھتے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو فوراً دراز کے اندر چھپا دیا تھا۔ انبی آپ یہاں بیٹھی ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہی ہوں۔ ہانی ماہناز بی بی کو روم میں پا کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ ہانی کے قریب آنے سے پہلے ہی ماہناز بیگم بہت ہی محتاط انداز میں اپنے آنسو صاف کر چکی تھی۔ میرا بچہ واپس آ گیا، کیسی رہی شاپنگ تم دونوں کی؟ ہانی کی جانب محبت سے باہیں پھیلا کر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جنہیں ہمیشہ کی طرح اپنے لیے کھلا دیکھا ہانی ان میں سما گئی تھی۔ ہمیشہ ماہناز بیگم کی نرم گرم آغوش میں آ کر وہ اپنی ساری تھکن بھول جایا کرتی تھی۔ انبی آپ کو پتہ ہے نا، میں اور اینا اس بار ویکیشنز کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہی تھی۔ بھیا نے ٹکٹ بھی بک کروا دیے تھے، مگر اینا میڈم کا آج اچانک موڈ بدل گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر بار دوسرے کنٹری جاتے ہیں، اس بار اپنے ہی ملک کی سیر کیوں نہ کی جائے۔ مجھے تو اس کا یہ آئیڈیا بالکل بھی پسند نہیں آیا، مگر اس نے اتنا فورس کیا کہ اس کی خواہش دیکھ مجھے ماننا ہی پڑا۔ اب جانتی تو ہیں اسے، اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو کتنا تنگ کرتی ہے، اس لیے اب ہم دونوں سوئٹزرلینڈ نہیں بلکہ بلوچستان جا رہی ہیں۔ ابھی ہم دونوں شاپنگ کرنے نہیں بلکہ بھیا کے آفس انہیں منانے گئی تھی۔ اب پلیز بھیا کی طرح آپ بھی ہم پر مت ہنسیے گا کہ بلوچستان بھی کوئی گھومنے والی جگہ ہے۔ ہانی اپنی ہی دھن میں نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر انبی کے چہرے پر میران جیسے تاثرات دیکھ ہانی جلدی سے بولی، لیکن ہانی کی بات سن کر ماہناز بیگم کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات بعد اب ایک خوف سا واضح ہوا تھا جسے اپنے دھیان میں ہانی دیکھ نہیں پائی تھی۔ تو کیا مہران بیٹا آپ لوگوں کو وہاں بھیجنے پر مان گئے ہیں؟ ماہناز بیگم نے جواب جانتے ہوئے بھی اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر پوچھا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا مہران کبھی بھی ہانی کا اس طرح اکیلا وہاں نہیں بھیجے گا۔ بھیا نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر ہم دونوں کی پورے 2 گھنٹے کی محنت کے بعد مان گئے۔ اب جانتی تو ہے وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ ماہناز بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھاتے بے حد حیرانگی اور بے یقینی سے ہانی کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ مہران اسجد بلوچ ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی اپنی لاڈلی بہن کو اس طرح کے لیے بلوچستان کیسے بھیج سکتا ہے۔ انبی کیا ہوا ہے؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی یہ بات سن کر؟ ہانی کو لگا تھا کہ ماہناز بیگم یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں گی، مگر ان کے چہرے پر اس کے بالکل برعکس تاثرات دیکھ ہانی کی خوشی مانند پڑی تھی۔ بیٹا آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے اس طرح اکیلے بلوچستان جانے پر خوش ہوں گی، وہاں موجود ہستیوں کے بارے میں جانتے ہوئے بھی؟ ماہناز بیگم کی آنکھوں میں ایک دم سے ویرانی اتر آئی تھی۔ ہانی انہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی، وہ اس راز سے بھی خطے میں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ اسے ذرا سے بھی خطے میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور اوہو انبی، کون سا میں ان لوگوں کے پاس جا رہی ہوں؟ میں ان کے علاقے میں جاؤں کی ہی نہیں تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہانی اصلیت بلوچستان میں آئی ہوئی ہے یا نہیں؟ ہانی لاپرواہی سے مسکرا کر کہتے ماہناز بیگم کا ہاتھ بہت ہی عقیدت اور محبت سے تھامتے بولی، جن کی نظریں اس کی خوشی سے چہکتے گلابی چہرے پر تھی۔ اس خوشی سے جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر ہر بار کی طرح انہوں نے اب بھی ایسے ہی اس چہرے کی رونق اور شادابی برقرار رہنے کی دعا کی تھی۔ ہانی کی بات سن کر بہت دقت سے وہ مسکرا دی تھی۔ وہ ہانی سے اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی وہ بہت ساری حقیقتوں سے انجان ہے، اس لیے وہ کچھ بھی بول کر اسے وقت سے پہلے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں جو بات بھی کرنی تھی مہران اسجد بلوچ سے کرنی تھی، جس سے انہیں اس نادانی کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ مہران، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ ہانی کی وہ ضد بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہانی بلوچستان میں قدم رکھے گی اور وہ سب لوگ انجان رہیں گے؟ ماہناز بیگم مہران کے گھر آتے ہی فوراً اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ہانی کی سگی ماں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اسے سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا، اور وہ اسے اپنے کلیجے کا حصہ سمجھتی تھی، جس کو وہ ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انبی کی جانب دیکھتے مہران ان کے چہرے پر ڈالنے والے خوف اور ان کی اندرونی کیفیت اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر اذیت کا شکار ہے۔ انبی، آپ اتنا سٹریس مت لیں، آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا۔
بلوچستان بہت بڑا ہے، پہلی بات تو ان لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہانی وہاں آئی ہوئی ہے، اور اگر انہیں پتہ چل بھی گیا تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ لوگ چاہ کر بھی میران اسجد بلوچ کی بہن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں ہانی کو پوری سیکیورٹی کے ساتھ بھیج رہا ہوں، میرے آدمی ہر وقت اس کے آس پاس موجود ہوں گے۔ میران مہناز بیگم کو دونوں کندھوں سے تھام کر یقین لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی کوئی بھی بات مہناز بیگم کی تسلی نہیں کر پائی تھی۔ بیٹا اگر آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا، مگر میں ان لوگوں کے درمیان رہ کر آئی ہوں، ان کی طاقت سے واقف ہوں، ان کی درندگی اور حیوانیت دیکھ چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی میری نازک سی ہانی اس کا 1% بھی برداشت کرے۔ اپنے ماضی کے عزیز بڑے لمحے یاد کر کے انا بی کی آنکھوں سے بہت سارے آنسو ٹوٹ کر ان کے سیاہ چادر میں جذب ہو گئے تھے، مگر وہ میران کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میری دعائیں ہمیشہ میرے بچوں کے ساتھ ہیں، آپ نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی حفاظت کی ہے، مجھے پورا یقین ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ دل میں بار بار آتی منفی سوچوں کو جھٹکتے مہناز بیگم نے میران کو کہتے جیسے خود کو یقین دلایا تھا۔ میران نے اسبات میں سر ہلاتے ان کی بات کی تصدیق کی تھی، اس نے آج تک اپنی بہن کو کوئی خواہش رد نہیں کی تھی، پھر یہ کیسے کرتا؟ بیٹا آپ فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، اور ذرا ہانی کو بھی دیکھ لو، میں اپنے کمرے میں پتہ نہیں کیا ادھم مچا رکھا ہے اس نے۔ مہناز بیگم کی بات کے جواب میں مسکرا کر سر ہلاتے میران واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تھینک گاڈ انا بی آپ آ گئی، ابھی میں آپ کے پاس ہی آنے والی تھی، پلیز میری ہیلپ کر دینا، میرے کون سے ڈریسز ساتھ لے کر جاؤں؟ وہاں کا موسم دسمبر میں کیسا ہوتا ہے، ٹھنڈا یا گرم؟ ہانی چہرے پر ایسے تاثرات لیے کھڑی تھی کہ جیسے یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہو، جو کہ اس کی اس وقت حالت دیکھا لگ بھی رہا تھا۔ ہمیشہ عملے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو چوائس کے لیے انابی کی رائے ضرور لیتی تھی، چاہے انہیں اس بات کے بارے میں کچھ پتہ ہو یا نہ ہو، مگر آج وہ ان سے جس بارے میں پوچھ رہی تھی اس بارے میں تو وہ اسے اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتی تھی۔ بلوچستان میں دسمبر کے موسم میں نہ تو زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ گرمی، پاکستان کے باقی علاقوں کی طرح وہاں بھی سردی کی شروعات ہو ہی ہوتی ہے۔ انابی نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے یہ باور کرواتے ہوئے بولی کہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، جہاں کا موسم بھی تقریباً باقی جگہوں کا جیسا ہوتا ہے۔ تھینک یو انابی، لو یو۔ ہانی محبت سے انابی کا گال چومتے واپس اپنے سوٹ کیس کی جانب بڑھ گئی تھی، جب مہناز بیگم کی نظر سوٹ کیس میں موجود ہانی کے میرون اسکارف پر پڑی تھی، جو انہیں بہت سی باتوں کی یاد دلا گیا تھا۔ ہانی مہناز بی بی نہیں چاہتی تھی کہ ہانی یہ اسکارف لے کر جائے، مگر کسی خیال کے تحت ان کے واہ ہوئے ہونٹ واپس ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے تھے۔ وہ ایسی کوئی بھی روک ٹوک کر کے ہانی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انابی آپ نے کچھ کہا مجھ سے؟ مہناز بی بی کے پکارنے پر ہانی نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا، جس پر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے وہ اسے ڈنر کے لیے نیچے آنے کا کہتی واپس پلٹ آئی تھی۔ کہنے کو وہ ان دونوں بچوں کی ملازمہ تھی، ایسی زر خرید ملازمہ جس کا کام صرف خدمت کرنا تھا اور بدلے میں کسی قسم کے معاوضے کی کوئی امید نہ کرنا، مگر ان دونوں نے انہیں اتنی عزت محبت دی تھی، انہیں ماں کا درجہ دیا تھا کہ وہ دونوں انہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہو چکے تھے۔ ان کی تکلیف اور اذیت بڑی زندگی میں یہ دونوں خدا کی طرف سے بھیجے گئے کسی تحفے سے کم نہیں تھے۔ وہ دن رات اپنے رب سے صرف یہی دعا کرتی تھی کہ ان دونوں بچوں کی زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف کوئی دکھ نہ آئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ بہت جلد وہ اذیت ناک حقیقت جس سے وہ اور میران ہمیشہ سے ہانی کو بچاتے آئے تھے وہ سامنے آنے والی تھی۔ ہانی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے میران بھائی اور پھر انابی نے ہمارے بلوچستان جانے والی بات پر اتنا شدید رد عمل کیوں دیا؟ ایسا کیا چھپا ہے آخر بلوچستان میں کہ وہ تمہیں بھیجنے سے اتنا ڈر رہے تھے؟ اینا ہانی کے ساتھ گاڑی کے بیک سیٹ پر بیٹھی کب سے دماغ میں چلتے سوال کو زبان پر لائے ہوئے تھی، کیونکہ ہانی کو رخصت کرتے مہناز بی بی کے چہرے پر موجود بے چینی اسے صاف نظر آئی تھی۔ وہ دونوں صبح صبح ہی ڈرائیور کے ساتھ بلوچستان کے لیے نکل آئی تھی۔ 2 گھنٹوں کے سفر کے بعد انہوں نے کراچی سے بلوچستان کے علاقے لسبیلا میں داخل ہونا تھا، جہاں سے اینا کے مطابق انہیں سب سے پہلے سسی پنو کے مزار پر جانا تھا۔ اینا کو شروع سے ہی محبتوں کی یہ لازوال داستانیں سننے کا بہت شوق تھا، اور اب موقع ملتے ہی وہ ان سب قصے کہانیوں کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ ہانی کو بھی ساتھ گھسیٹتے وہاں پہنچ چکی تھی۔ ہانی اور اینا کی دوستی کالج میں ہوئی تھی،
اور کچھ ہی وقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت گہری دوستیں بن چکی تھی۔ کالج کے بعد انہوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ ان دونوں کو ہی گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر سیمسٹر کے بعد ملنے والی چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں ٹرپ پر نکل جاتی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم جانتی تو ہو وہ دونوں میرے معاملے میں حد سے زیادہ ٹچی ہیں، اور بلوچستان کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے وہ میرے یہاں آنے کے خلاف تھی۔ ہانی نے بہت ہی صفائی سے اینا کو جھوٹ بول دیا تھا، کیونکہ آنے سے پہلے اینا بھی عمیرہ نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ بلوچستان میں موجود لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گی، کسی کے سامنے کوئی ذکر نہیں کرے گی، چاہے وہ اینا ہی کیوں نہ ہو۔ اوہ ہاں، میری ماما بھی انہی باتوں کی وجہ سے میرے یہاں آنے پر کچھ خاص خوش نہیں تھی، مگر ہم نے کون سا یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کچھ دنوں کی بات ہے۔ وہ ویسے بھی ہمارے علاوہ یہاں آؤٹ آف کنٹری سے اتنے لوگ آتے سیاحت کے لیے، جب انہیں کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اینا گاڑی سے باہر لمحہ با لمحہ گزرتے خوبصورت نظاروں کی جانب دیکھتے ہوئے فکری سے بولی۔ وہ لوگ جیسے ہی لسبیلا کے علاقے ساکرا میں داخل ہوئے، ارد گرد اتنے سارے کھجوروں کے درخت روڈ کے ارد گرد اور دور تک پھیلے ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو چکے تھے۔ ان دونوں کو یہ قدرتی مناظر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اتنی اچھی شروعات دیکھ ہانی کا موڈ کافی خوشگوار ہو چکا تھا، مگر اس کا خوشگوار موڈ غارت تب ہوا جب ان کی گاڑی دوریچی روڈ سے سسی پنو کے مزار کی جانب جاتی کچی سڑک معمولی تیز دھوپ اور کچے راستوں پر اڑتی دھول مٹی دیکھا ہانی کے چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ وہ بہت زیادہ سکن کانشیس تھی، اپنی سکن کے معاملے میں وہ ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس کی سکن تھی بھی بہت پیاری، صحت مند سی اور روئی کی طرح نرم و ملائم۔ اس کے چہرے پر ہر وقت گلابیاں جھلک رہی ہوتی تھی، دیکھنے والے چاہے مرد ہو یا عورت اس کے دو آنچا حسن سے چند پل کے لیے نظر نہیں ہٹا پاتے تھے۔ مہنات بی بی ہمیشہ اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے اس کی نظر ضرور اتارتی تھی۔ انہیں اکثر ہانی کا یہ حسن بہت ہی خدشات اور خوف میں مبتلا کیے رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی ذرا سی بھی تیز دھوپ میں نکلتی، اس کا چہرہ بالکل لال ہو کر خون جھلکانے کے در پہ ہو جاتا۔ اب وہاں صحرائی علاقے میں اتنی تیز دھوپ دیکھ ہانی کو اپنی جلد بازی میں کیے غلط فیصلے کا احساس ہوا تھا۔ ہانی، تم اپنا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ تمہاری سکن کو اس دھوپ سے بالکل بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور ویسے بھی تمہارے پاس تمہارا سکن لوشن موجود ہے تو صحیح۔ اینا ہانی کے چہرے پر امڑ آنے والے غصے کو کم کرتے ہوئے بولی، مگر ہانی کچھ خاص مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ ہانی کا موڈ بحال کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، کیونکہ ارد گرد اڑتی مٹی کے بیچ اب پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا تھا، بہت ہی دلچسپ منظر پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی مزید مسافت طے کر کے وہ لوگ سسی پنو کے مزار پر پہنچ چکے تھے۔ گاڑی سے اتر کر لمبی سے راہداری عبور کر کے وہ دونوں درگاہ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ان دونوں نے ہی سسی پنو کی محبت کی داستان سن رکھی تھی کہ کیسے ظالم سماج نے ان دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں آ کر ان کو جدا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی سچی محبت کی طاقت کے آگے کسی کی نہ چل سکی تھی، اور وہ دونوں دنیا والوں سے اپنی محبت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک ساتھ زمین کے اندر سما گئے تھے۔ ہانی، تم جانتی ہو بہت سے محبت کرنے والے یہاں آ کر اپنی محبت کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اینا ہانی کے ساتھ مزار کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی، جہاں سسی پنو کی قبر موجود تھی۔ مزار کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جسے دیکھ ایک پل کے لیے ہانی کی آنکھیں بھی حیران ہوئی تھی، مگر اینا کی بات سنتے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی سوچ ٹھیک ہے یا غلط، مگر اس کے مطابق دعا تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جانی چاہیے، اور اینا کو وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے دیکھ اس سے اس حوالے سے مکمل بحث کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسے اینا کا اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر اس وقت وہ سب لوگوں کے سامنے اینا کو ٹوکنے کی بجائے خاموش رہی تھی۔ بازار سے نکل کر وہ لوگ اس کے ہاتھے میں ہی ایک طرف جھونپڑی میں موجود ایک درمیانی عمر کے شخص کی جانب بڑھ گئی تھی، جن کے قریب اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ وہ شاید وہاں کے کیئر ٹیکر تھے، جنہیں لوگ وہاں کا خلیفہ کہہ کر پکار رہے تھے۔ اپنے سامنے ایک بڑا سا پتھر رکھے وہ اس پر موجود سسی کے قدموں کے نشان دکھا رہے تھے، اور ساتھ ہی ان کی زندگی کی تمام کہانی بھی سنا رہا تھا۔ ہانی زیادہ دیر وہاں کھڑی نہیں ہو پائی تھی، اور اینا کا بازو پکڑے وہاں سے نکل آئی تھی، مگر اینا کا اتنی جلدی وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہانی کو لیے ایک بار پھر مزار کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر انسان محبت کرے تو ایسی لازوال جس میں کچھ بھی کھونے کا ڈر نہ ہو، جس میں کوئی مطلب کوئی غرض نہ ہو۔ بہت سے لوگ محبت تو کر لیتے ہیں پر اسے نبھانا بھول جاتے ہیں۔
محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کی قید میں عمریں بیت جاتی ہیں مگر اس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ محبت میں بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کبھی بھی کوئی مداوع کیا جا سکتا ہے۔ سسی پونو کے مزار پر نظر جمائے اینا ایک جذب خیال میں بولی، او پلیز اینا ناٹ اگین، اس وقت میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے تمہارا یہ عشق اور محبت کا لیکچر سننے کا۔ پہلے ہی میں بہت پچھتا رہی ہوں تمہارے ساتھ جہاں کر بھیا نے اچھے بھلے سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ بک کروائے تھے مگر تمہیں تو فضول کی یہ من گڑت کہانیاں سننے کے لیے بلوچستان کے اس رومانوی علاقے میں آنا تھا۔ اگر اس اتنی تپتی دھوپ میں میری سکن خراب ہوئی تو میں بخشوں گی نہیں تمہیں، ہانی اکتائے ہوئے لہجے میں کہتے چہرے کو تیز دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے اپنے اسکارف سے ڈامتے ہوئے بولی۔ تمہیں اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ سسی پونو کی یہ لو سٹوری سچی ہے؟ اپنی آنکھوں سے ان کا مزار دیکھنے کے باوجود بھی اینا ہانی کی بات پر تاثر سے بولی۔ وہ ابھی تک اس جگہ کے شہر سے نکل نہیں پا رہی تھی جبکہ اس کے برعکس پیار و محبت جیسے جذبوں سے بے پرواہ اس کی دوست ہانی کو یہ سب فردی کہانی سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں بالکل، اتنی پرانی بات ہے کہاں یاد ہوگی لوگوں کو، جس کے کان میں جو بات پڑتی ہے وہ خود سے اس کو لے کر اپنی مرضی کی کہانی بنا لیتے ہیں، جیسے کہ وہ مزار والے انکل بول رہے تھے کہ زمین پھٹ گئی اور سسی پونو اس میں سما گئے۔ ان سب باتوں سے میں تو بیوقوف بننے والی بالکل بھی نہیں ہوں۔ اور آپ میڈم عشق اور محبت کی دیوی، آپ کی لائف میں ایسی کوئی سٹوری بن بھی نہیں سکتی۔ تمہارے اور جنید کے گھر والے ویسے بھی مان چکے ہیں رشتے کے لیے، سو پلیز حقیقی دنیا میں واپس لوٹ آؤ۔ ہانی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کسی کے کہنے پر بھی زمین پھٹ سکتی ہے اور اینا کے کھوئے کھوئے انداز پر چوٹ کرتے اس کو مذاق بناتے بولے۔ باتیں کرتے وہ دونوں مزار کے احاطے سے نکل آئی تھی۔ وہ دونوں جیسے اپنی گاڑی کی جانوری کچھ فاصلے پر بنی کچی سڑک پر 5 بلیک کلر کی لینڈ کروزر ایک ہی قطار میں بہت ہی تیز رفتاری سے گزرتی ان کے ارد گرد مٹی کا طوفان برپا کر گئی تھی۔ واٹ دا ہیل، یہ کون پاگل لوگ ہیں؟ ہانی چہرے اور بالوں پہ پڑنے والی مٹی پر غصے سے چلاتے ہوئے بولی، سردار سیاح موسیٰ خان، یہ سارا علاقہ انہی کا ہے۔ ان کو راستہ دکھانے کے لیے ساتھ آئے آدمی دور جاتی دھول اڑاتی گاڑیوں کو ستائش بڑی نظروں سے دیکھتے ان کی معلومات میں اضافہ کرتے بولا۔ اس نام پر مٹی جاڑتے ہانی کے ہاتھ وہیں ساکت ہوئے تھے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اس جانب دیکھا تھا جہاں اب مٹی کی اڑتی گرد کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ واٹ، کیا یہ علاقہ سردار سیاح موسیٰ خان کا ہے؟ ہانی کے منہ سے بے احتیاط نکلا تھا لیکن جلد ہی اس نے زبان اپنے دانتوں تلے دباتے خود کو مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ کیا ہوا، تم جانتی ہو انہیں؟ اینا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کی جانب غور سے دیکھتی بولی۔ ہانی اس کی بات پر گڑبڑا سی گئی تھی۔ اینا تم بھی کچھ بھی بولتی ہو، میں کیسے جانتی ہوں گی یہاں کسی کو؟ فرسٹ ٹائم آئی ہوں، ابھی جو انہوں نے بتایا تو تب ہی میں حیران ہو رہی ہوں کہ اتنا سارا علاقہ اس ایک بندے کا۔ ہانی بہت ہی مشکل سے بات بناتے بولے اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگے تھے کیونکہ اس سے اپنی زبان پر کنٹرول کم ہی رہتا تھا۔ میم سائیں، صرف یہ علاقہ نہیں بلکہ آدھے سے زیادہ بلوچستان کی سردار سائیں کا ہے، سوائے چند علاقے چھوڑ کر۔ اس مقامی شخص جس کا نام باہوشل تھا کے لہجے میں انہیں سیال موسیٰ خان کے لیے بہت عزت اور محبت جھلکتی نظر آئی تھی جو ہانی کو کسی صورت ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اوہ، اگر تمہارے سردار سائیں اتنے ہی پاورفل ہیں تو وہ چند علاقے کس کے لیے چھوڑ رکھے ہیں؟ اینا کو ان سب باتوں میں بہت ہی دلچسپی پیدا ہوئی تھی، اسی لیے وہ اپنی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں باہوشل کی جانب دیکھتے بولی، جبکہ ہانی نے اس بار خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے اس قصے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن اس کی سماعتیں ان دونوں کی جانب ہی تھی کیونکہ باقی کا علاقہ افضال بلوچ اور ان کے بیٹوں کی ملکیت میں ہے۔ بظاہر تو باقی صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی حکومت اور پولیس فورس کے تمام ادارے کام کر رہے ہیں مگر در پردہ وہ ان با اثر لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئے ہیں۔ ان کے پاس اپنی مرضی سے کام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ سردار سائیں کے خاندان اور بلوچ خاندان میں برسوں کی دشمنی چلتی آ رہی ہے جسے ختم کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ان کی اس ضد اور جنگ میں کبھی بلوچستان کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچتا ہے اور کبھی ناقابل یقین نقصان بھی۔ وہ شخص اپنی باتوں میں ان کی دلچسپی دیکھ تفصیل سے انہیں سب بتانے لگا تھا
اور اس سب کے باوجود بھی تمہیں اپنے سردار سائیں سے اتنا پیار ہے۔ ہانی کو اس شخص کا سیاحل موسیٰ خان کے اتنی عزت سے بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ جی میم سائی، بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگ اپنے سردار سائیں سے، ان کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں ہم، بخشل عقیدت پڑے لہجے میں بولا تھا۔ اوکے، بہت شکریہ اتنی معلومات دینے کے لیے۔ چلو اینا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں یہاں کھڑے ہو کر کسی کی بایوگرافی سننے کا۔ ہانی کو پہلے تیز دھوپ اور اب اس شخص کی باتیں دونوں ہی اچھی طرح سے تبا گئی تھی، اسی لیے وہ اینا کو بھی آنے کا اشارہ کرتی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ ویسے جو بھی ہے، لیکن تمہاری یہ سائیں وغیرہ مہمان نواز تو بالکل بھی نہیں لگتے مجھے۔ مطلب کہ اگر یہ ان کا علاقہ ہے تو یہاں آئے مہمان بھی ان کے مہمان ہوئے، جن کے پاس رک کر سلام دعا کرنے ذرا سی مہمان نوازی دکھا کر اپنے گھر دعوت پر انوائٹ کرنے کے بجائے وہ ہم پر اپنے علاقے کی یہ گرم مٹی اچھال کر چلے گئے۔ بہت ہی کوئی بے مربت انسان ہے۔ اینا بھی مزید بھی کچھ بولتے جب ہانی کی آنکھیں دکھانے پر وہ بخشل سے چند ایک مزید معلومات لیتی گاڑی میں ہانی کے برابر آ بیٹھی تھی۔ اینا، کیا ضرورت ہے اس شخص سے اتنی باتیں کرنے کی؟ یہ قبائلی لوگ اپنے مالکوں کے بہت وفادار ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ یہ واقعی اس سے سیاحل خان کا آدمی نکلا تو ہماری ساری باتیں جا کر اسے بتائے گا، اور جہاں تک میں جانتی ہوں یہ بظاہر مہذب دکھنے والے سردار ٹائپ لوگ اندر سے انتہا کے جنگلی ہوتے ہیں۔ ہانی نے اینا کو سمجھانا چاہا تھا، کیونکہ اس نے مہناز بی بی سے یہاں کی تھوڑی بہت کہانیاں سن رکھی تھی کہ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ افغانستان کا بارڈر بالکل ساتھ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں اسلحے کی کمی بالکل بھی نہیں تھی، ہر دوسرے بندے کے پاس اسلحہ موجود ہوتا تھا۔ نہیں ہانی، بہت ہی سادہ سا بندہ لگ رہا تھا، یہ کہاں جاسوس ہو سکتا ہے کسی کا؟ اینا کو یہ سب ہانی کا وہم ہی لگا تھا۔ ہوپ سو ایسا ہی ہو۔ ہانی اس کی بات پر کچھ خاص انکار یا اقرار نہیں کر پائی تھی۔ اچھا چھوڑے ان سب باتوں کو، میں تو بہت خوش ہوں سسی پونو کا مزار دیکھا، اینا مسکراتے ہوئے بولی، جس پر ہانی بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی اینا کو کتنا شوق تھا یہاں آنے کا۔ ہانی کی لاپرواہی سے ہنکارا بننے پر اینا افسوس سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اللہ کرے تمہیں بھی محبت ہو تو پتہ چلے تمہیں کہ محبت کا جذبہ جسے تم مذاق سمجھتے ہو کتنا طاقتور ہوتا ہے، انسان کو بے بس کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا زوراور جذبہ ہے جو ماضی میں کتنے ہی بادشاہوں کو فقیر بننے پر مجبور کر گیا۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں بہت آسانی سے ان کی سچی محبت مل جاتی ہے، لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ محبت میں ہوار ہو کر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں مگر اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن میرے مطابق اسی بات میں ہی تو مزہ ہے، کیونکہ وہ محبت سچی محبت ہی نہیں جو اتنے آرام سے آپ کی جولی میں آ گرے۔ اینا کوئی لہجے میں بولتی ہانی کو محبت ہونے کی دعا دینے کے ساتھ اسے اچھے سے محبت جیسے جذبے سے بھی باور کروا گئی تھی، جس پر ہانی نے ہمیشہ کی طرح بے فکری سے سر ہلایا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے تمہاری اور جنید کی محبت سچی نہیں ہے؟ ہانی کو اس کی بات پر آخری بات پر کافی حیرانی ہوئی تھی۔ ہاں، تو میں نے آج تک کبھی کہا کہ مجھے اس سے سچی محبت ہے؟ ہم دونوں تو صرف ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی تھی تو سوچا منگ نکالے۔ اینا ایسے بولی جیسے وہ اپنی نہیں کسی ڈرامے کی مصنوعی کرداروں کی بات کر رہی ہو۔ اینا، بہت عجیب ہو تم، میں تمہیں کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ ایک طرف تو محبت کی اتنی بڑی اسکالر بنی پھرتی ہو اور دوسری جانب اپنی لائف میں محبت کو بالکل بھی آؤٹ رکھا ہوا ہے۔ ہانی الجھن بڑی نظروں سے اینا کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں کبھی بھی محبت جیسا جان لیوا جذبہ شامل ہو۔ میں بہت بزدل اور کمزور لڑکی ہوں، اس محبت کے وار سہنا کم از کم میرے بس کی تو بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اینا نے ہنستے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا تھا، تو مجھے کیوں دعا دے رہی ہو محبت کی؟ میں جیسے بہت بہادر ہوں نا؟ ہانی اس کی جانب مصنوعی غصے سے دیتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ مجھے تم بہت مضبوط لگتی ہو اور ایسا بھی لگتا ہے کہ تم اس سب کو بہت اچھے سے نبھا سکتی ہو۔ میں چاہتی ہوں تمہاری بھی محبت کی لازوال داستان بنے، اور جیسے سسی پونو کی سٹوری میں ان کی دوست دلاری کا ذکر ہے، اسی طرح میرا بھی کسی طرح سے تو ذکر تمہاری داستان میں لکھا جائے۔ اینا نے بہت ہی سنجیدگی سے کہتے آخر میں زوردار کہہ لگایا تھا، جس میں ہانی نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن وہ دونوں نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھی مذاق میں بھی کئی باتیں آگے چل کر حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، جن سے پھر چاہ کر بھی آپ پلٹ نہیں سکتی۔
کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسے پکڑے جا سکتے ہیں ہمارے آدمی؟ اتنے خفیہ پیمانے پر کیے گئے منصوبے کے بارے میں آدمی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہم اس وقت اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے متحمل بالکل بھی نہیں تھے۔ تم اور تمہاری نفری کہاں مر گئی تھی؟ کوئی بھی بچانے کیوں نہیں گیا میرے آدمی کو؟ شاہرام بلوچ اپنے سامنے کھڑے انسپکٹر اپنے آدمیوں پر دارتا آپے سے باہر ہوا تھا۔ 1 گھنٹے پہلے اس کی مہینوں کی محنت غارت ہو چکی تھی۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ ضلع چاگی کے علاقے نوشکی میں افغان بارڈر پر اسمگلنگ کے دوران اس کے آدمی بڑی تعداد میں تمام منشیات کے ساتھ پکڑے جا چکے تھے۔ سب سے زیادہ جو چیز اس کے قہر میں اضافہ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی تک اسے اس کا مجرم بھی نہیں مل پایا تھا۔ سائیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کون اتنی جرأت کر سکتا ہے۔ شاہرام کا خاص آدمی باسط خود پریشانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا جب زلفی ایک آدمی کو گریبان سے پکڑ گھسیٹتے ہوئے اندر لایا تھا۔ سائیں، یہ ہے وہ نمک حرام جس نے ہماری مہبری کروائی ہے۔ میں نے ابھی اسے کسی سے مشکوک انداز میں فون پر بات کرتے دیکھا۔ زلفی روتے گڑ گڑاتے اس درمیانی عمر کے شخص کو شاہرام بلوچ کے قدموں میں پھینکتے ہوئے بولا۔ زلفی کی بات پر پہلے سے بپھڑے شاہرام بلوچ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ پاس کھڑے اپنے آدمی کے ہاتھ سے چاقو کھینچتا اس شخص کے جانب بڑھا تھا۔ اس آدمی نے خوف کے مارے کلمہ پڑھتے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اسے لگا تھا موت کا فرشتہ سر پر آن پہنچا ہے، مگر شاید ابھی اس کی کچھ سانسیں باقی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کہ شاہرام اس شخص کی گردن پر وار کرتا، کچھ فاصلے پر ٹیبل پر پڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ سائیں سردار سیاحل موسیٰ خان کا فون ہے۔ موبائل پر نظریں جمائے باسط کی ہوا پر شاہرام کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو چکا تھا اور اگلے ہی لمحے جیسے ساری بات شاہرام کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اسے چند ہی سیکنڈ لگے تھے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ساری سازش کس نے کی تھی اور کیسے بھول سکتے تھے۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ بلوچ خاندان کے خلاف اس ایک شخص کے علاوہ کسی میں جرأت نہیں تھی اس کے خلاف جانے کی؟ تو اس سب کے پیچھے تم تھے سیاحل خان۔ ہاتھ میں پکڑا خنجر وہیں پھینک کر شاہرام بلوچ نے فون کان سے لگاتے داڑ کر کہا، جس کے جواب میں اسے ایک جاندار قہقہ سنائی دیا تھا جو اسے مزید انگاروں پر لوٹا گیا تھا۔ آخر شاہرام بلوچ بھی اپنے باپ دادا جیسا ہی نکلا۔ مظلوموں کو سزا دے کر تم سب کی کون سی انا کو تسکین ملتی ہے آج بتا ہی دو مجھے۔ اگر اتنا ہی غصہ بڑھا ہے تم لوگوں میں تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ ہا ہا ہا، میں بھی کیا بول جاتا ہوں تم لوگوں کی اتنی اوقات کہاں کہ مجھ تک پہنچ سکو۔ تم لوگوں نے تو صرف کمزوروں اور لاچاروں پر اپنی طاقت کا زور چلانا سیکھا ہے۔ سیاحل خان بظاہر مسکراتے ہوئے بولا، مگر اس کے لہجے کا زہریلا اور سردپن شاہرام بلوچ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ تم نے اپنے یہ بکواس سنانے کے لیے فون کیا ہے مجھے؟ شاہرام بلوچ کو اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہا تھا یہ شخص اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے۔ نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جس شخص کو تم میرا جاسوس سمجھ کر مارنے لگے ہو وہ بیچارہ تو تمہارا وفادار ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا محبر اتنا عام انسان ہوگا اور اتنی آسانی سے تمہارے ہاتھوں چڑھ جائے گا؟ میرے ہوتے ہوئے تم اور تمہارے خاندان والے اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب جو میں نے کیا ہے یہ 3 مہینے پہلے میرے علاقے سے تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں اٹھائی گئی لڑکی کا بدلہ اتارنے کے لیے تھا، کیونکہ اتنا تو تم جانتے ہی ہوگے کہ ادھار چکانا مجھے کتنے اچھے سے آتا ہے۔ اپنا لہجہ ہمیشہ کی طرح دھیما رکھتے سیاحل خان نے اس بار بھی لفظوں کی مار مارتے مقابل کو بھڑکا دیا تھا، مگر یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی اگلی کہی جانے والی بات شاہرام بلوچ کو سچ میں آگ لگا گئی تھی۔ سننے میں آیا ہے کہ میرے علاقے میں تمہارے خاندان کی 2 لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، کہو تو تھوڑی مہمان نوازی ہو جائے ان کی۔ سنا ہے کافی خوبصورت بھی ہے، تم جانتے ہو مجھے تو ویسے بھی خوبصورتی بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ سردار سیاحل موسیٰ خان اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے کسی احساس کے تحت مسکراتے شاہرام بلوچ کی دکھتے رگ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ خبردار سیاحل خان، ہرگز نہیں، میرے خاندان کی لڑکیوں پر بری نظر ڈالنے کی کوشش مت کرنا، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ شاہرام بلوچ نے غصے سے داڑتے سامنے پڑا ٹیبل الٹ دیا تھا۔ اتنا غصہ مت کرو شاہرام بلوچ، جو تمہاری صحت کے لیے ہی نقصان کا باعث ہوگا۔ اگر ان لڑکیوں کو نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک وہ میرے قبضے میں ہوتی، مگر فی الحال میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ بیچاری اتنی دور سے آئی ہیں،
ذرا آرام سے ہمارا بلوچستان تو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم بھی ان کو دیکھ لیں گے۔ سیاح لحان دبے لفظوں میں شہرام بلوچ کو بہت کچھ باور کرواتا فون بند کر چکا تھا، لیکن سیاحل کی باتوں میں چھپی دھمکی کی وجہ سے ابھی تک شہرام کی کنبٹی کی نسیں پھولی ہوئی تھی۔ یہ میران بلوچ کبھی کوئی بات نہیں سنتا، کیا ضرورت ہے اپنی بہن کو اس طرح اکیلا بلوچستان بھیجنے کی، وہ بھی سیاح لحان کے علاقے میں۔ شہرام بے چینی سے ٹہلتے بڑبڑاتے ہوئے بولا، سائیں آپ میران سائیں کو اطلاع کر دے کہ بی بی سائیں کو خطرہ ہے یہاں، وہ انہیں واپس بلوا لے۔ بادشاہ نے اسی طرح سر جھکائے اپنی صلاح پیش کی تھی، جس پر اپنی پیشانی مستے شہرام بلوچ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، سیاح لحان ان لڑکیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اگر میران کو میں نے یہ خبر دے دی تو وہ ان لوگوں کو واپس بلوا لے گا، اور سیاح لحان ایسا ہونے نہیں دے گا، اس کی مرضی کے بغیر اس کے علاقے میں کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا کرنے سے ان لڑکیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شہرام بلوچ عجیب سے چش و پنج کا شکار ہو چکا تھا، اس کی پریشانی کا اندازہ اس کے چہرے سے بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ سسی پنو کے مزار سے نکل کے اب ان دونوں کا رخ لس بیلا کی سب سے خوبصورت جگہ سون میانی ساحل کی جگہ تھا، وہاں جانے کا راستہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ راستے میں کبھی بہت ہی خوبصورت بلند اور بالا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تو کبھی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی سرسبز ہریالی شروع ہو جاتی۔ وہ دونوں باتوں کے دوران انجوائے کرتی اپنی منظر کی جانب گامزن تھی۔ ہانی کے دماغ میں ابھی بھی وہ منظر گھوم رہا تھا جب سسی پنو کے مزار پر اس نے بہت سے لوگوں کو وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے دیکھا تھا۔ وہ تب سے ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھی، اور اس وقت اس کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے آنا بھی اس کے ساتھ نہ تھی، جب اچانک اس کی نظر روڈ سائڈ کی ایک طرف بنے بہت ہی پیارے مدرسے پر پڑی تھی، جہاں سے بہت ہی خوبصورت بلوچی لباس میں مربوط چھوٹی بچیاں اور بڑی خواتین اسے آتی جاتی دکھائی دی تھی۔ ڈرائیور گاڑی روکو، اس مدرسے کی جانب ٹرن لو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اینا نے گھڑی کے جانب دیکھا جہاں نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، ان دونوں نے کبھی سفر کے دوران بھی اپنی نماز قضا نہیں ہونے دی تھی۔ انابی نے شروع سے ہی اسے باقاعدگی سے نماز ادا کرنے کی عادت ڈال رکھی تھی۔ اکثر لوگ سفر کے دوران یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اگر رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، بعد میں قضا ادا کر دیں گے، سفر میں ہونے کی وجہ سے انہیں چھوٹ مل جائے گی، مگر ایسا نہیں۔ جیسے اسلام میں لوگوں کے لیے ہر کام میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، ویسے ہی سفر کے دوران نماز کی رکعت کم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سفر میں بھی نماز کے ساتھ لاپرواہی برتنے کی اجازت نہیں ہے۔ گاڑی سے اتر کر وہ دونوں مدرسے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان دونوں کی نظریں دلچسپی سے وہاں موجود عورتوں کے پہناوے کا جائزہ لے رہی تھی۔ بڑے بڑے گیردار فراق پہنے جن کے گلے پر مختلف رنگوں کے داغوں سے لمبائی میں کام کیا گیا تھا، اسی طرح لباس کے سامنے والے حصے پتلون اور آستینوں کے قووں پر کمر سے لے کر فراق کے کناروں تک مختلف داغوں کے ملاپ سے بہت ہی منفرد اور خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔ یہ لوگ اپنی روزمرہ کی لائف میں اتنے ہیوی ڈریسز کے ساتھ کیسے کام کرتی ہوں گی، کتنی مشکل پیش آتی ہوگی نا انہیں۔ اینا ستائشی نظروں سے ان کی جانب دیکھتے بولی، ہمیں ایسا لگ رہا ہے مگر ان کے لیے یہ لباس بہت ہی کمفرٹیبل ہوگا، ان کو شروع سے ایسا لباس پہننے کی عادت ہی ہوتی ہے، دیکھو نا اس چھوٹی بچی کو، اس نے کتنا ہیوی ڈریس پہن رکھا ہے۔ ہانی کی نظریں ہاتھ میں سپارہ پکڑ کر مدرسے سے نکلتی 5 سال کی اس بچی پر ٹھہرتی گئی تھی، جس نے ٹی پنک اور پیرٹ گرین کنٹراسٹ کا بہت ہی بھاری کام والا فراق زیبتان کیا ہوا تھا۔ لباس پر انہی رنگوں کے داغے کے ساتھ کڑھائی کی گئی تھی، لیکن کڑھائی کے ساتھ ساتھ اس بچی کے لباس پر مختلف رنگوں پر چھوٹے سائز کے شیشے بھی لگائے گئے تھے، اور ساتھ ہی اس بچی نے بلوچی سٹائل میں دوپٹے کو سر پر اوڑھ کر کمر کے پیچھے لے جا کر اس کا ایک پلو پنوں کی مدد سے کمر پر اور دوسرا آگے کی جانب بازو پر سیٹ کر رکھا تھا۔ ہانی کو وہ گلابی رخساروں والی بچی بہت پیاری لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پائی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی کیوٹ ہو آپ، ہانی گھٹنوں کے بال اس بچی کے سامنے بیٹھی بہت محبت سے اس کا گال چھوتے ہوئے بولی۔ ہانی کی والہانہ انداز پر ایک پل کے لیے وہ معصوم بچی گھبرا سی گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے اسے ہانی کے الفاظ تو سمجھ نہیں آتے، لیکن ہانی کا انداز دیکھا وہ جواب میں مسکرا دی تھی، تم نم اراکان بسن۔ وہ بچی بالوں کے بنائے گئے ہیئر سٹائل کو پیچھے جھٹکتے اپنی مقامی زبان میں اشتیاق سے ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا بولی ابھی، کہیں اپنی زبان میں ہمیں گالیاں تو نہیں دے رہی؟ اینا ناسمجھی سے ہانی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ اس بچی کے چہرے کے تاثرات وہ کچھ ایسے ہی لگے تھے
اس کی بات سن کر ہانی نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ پوچھ رہی ہے آپ لوگ کہاں سے آئی ہو؟ ہانی کو ہمیشہ سے مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق رہا تھا، اسی لیے اس نے انابی سے وہ ساری زبانیں سیکھ لی تھی جو انہیں آتی تھی۔ بلوچستان میں اردو، انگلش، بلوچی کے علاوہ پشتو اور براہوی زبان بولی جاتی تھی۔ ہانی نے یہ دونوں زبانیں انابی سے ہی سیکھی تھی۔ ہی ہم کراچی سے آئے ہیں۔ ہانی ایک بار پھر اس بچی کا گال چھوتی اس کی زبان میں ہی جواب دیتی بولی۔ اس بچی کو اپنے سے بھی زیادہ گلابی رنگت والی یہ اسٹائلش سی پنک کرتا شلوار میں ملبوس ہانی پسند آئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، وہ بچی بہت معصومیت سے بول کر ہانی کے گال پر بوسہ دیتی کسی کے پکارنے پر اس کی جانب دوڑ گئی تھی۔ ہانی نے اس طرف دیکھا جہاں کچھ بڑی عمر کی لڑکیاں کھڑی بلا رہی تھی اور شاید اب کسی اجنبی سے بات کرنے پر اس کی سرزنش بھی کر رہی تھی۔ یہ کون سی زبان تھی؟ پشتو تو نہیں لگ رہی تھی مجھے، اینا ہانی کے ساتھ مدرسے کی جانب بڑھتے بولی تھی۔ یہ براہوی زبان ہے، یہاں کے اکثر لوگ یہی بولتے ہیں۔ ہانی کی بات پر اینا نے سمجھتے سر ہلایا تھا، وہ اس کا مختلف زبانوں کو سیکھنے کے شوق کے بارے میں جانتی تھی۔ ہانی نماز پڑھ کر جیسے فارغ ہوئی، اس کی نظر اسی حال میں کچھ فاصلے پر بیٹھی ایک نورانی صورت والی معمر سی خاتون پر پڑی جو اپنے سامنے بیٹھی اردو کو کوئی درس دے رہی تھی۔ ہانی اینا کو ابھی دعا میں مصروف دیکھ کر ان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام ہانی ہے، کیا میں آپ سے کچھ دیر بات کر سکتی ہوں؟ 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد ان اردو کے اٹھتے ہی ہانی اس خاتون کے سامنے آتے بولی جس پر انہوں نے ہانی کو اس بات میں سر ہلا کر پوچھنے کی اجازت دی۔ مجھے کافی ٹائم سے یہ بات الجھن میں مبتلا کر رہی ہے کہ کیا درباروں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر وہاں موجود قبروں سے دعا مانگنا جائز ہے؟ کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ ہانی نے بات ختم کر کے ان کی جانب دیکھا جو نرم مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، آپ کی الجھن بجا ہے۔ اکثر لوگ اس بات میں بہت کنفیوز رہتے ہیں، اگر اس چیز کو غلط مانتے بھی ہیں تو کھل کر نہیں کہہ پاتے، کیونکہ کسی کے لیے بھی شرک لفظ استعمال کرنا بہت بڑا ہے، اور اکثر تو اس کو عام سی بات سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں اور خود بھی اس بات سے شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران اینا بھی وہاں بیٹھی تھی، وہ اسی خاموشی سے ان کے بات سننے لگی تھی۔ مزاروں پر جا کر قبروں سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان قبروں سے نہیں بلکہ اللہ کے ان محبوب بندوں کے صدقے یا ان کے وسیلے سے دعا مانگتے رہے ہیں۔ اس بات کے بھی 2 معنی نکلتے ہیں، اگر کہ وہ لوگ یہ کہہ کر دعا مانگتے رہیں کہ اللہ کے محبوب بندے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے امتی، محبوب بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے واسطے میری یہ دعا قبول فرما دے، تو اس میں اللہ کے محبوب لوگوں کا واسطہ دینے کو کہیں نہ کہیں غلط نہیں مانا جاتا، کیونکہ اس میں بھی مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہی جا رہا ہے، کسی اور سے نہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ مزاروں پر جا کے وہاں دفن بزرگوں سے مدد مانگنے کی دعا کرتے ہیں تو وہ صاف شرک ہے۔ مگر کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم سیدھا اس پاک ہستی سے مانگیں جو ہمیشہ اپنے خزانے اپنے بندوں پر لٹانے کے لیے تیار رہتا ہے، جو کبھی نہیں دیکھتا کہ اس سے مانگنے والا امیر ہے یا غریب، گناہ گار ہے یا پرہیزگار، وہ تو بس دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت، زندگی، رزق اور اولاد سب کچھ اللہ کے دربار سے ہی ملتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ ایک جگہ انسان سے کہتا ہے، مجھے چھوڑ کر اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، کس نے زمین آسمان بنائی، کس نے پانی کو برسایا، کون خوبصورت باغات پھل پھول لایا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کر دکھا دو، تو ہے کوئی محبوب اللہ کے ساتھ؟ بلکہ یہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، جب تم جانتے ہو کہ میرے سوا کوئی نہیں تو کیوں بھاگے جاتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ شرک کرنے میں اللہ کی یہی مخلوق سب سے آگے ہے۔ ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو بجائے اللہ سے مانگنے کے ہم باقی تمام انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ وہ دونوں پوری توجہ اور یکسوئی سے ان کو سنتی، ان کی ہر بات اپنے دل میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ اینا کو لا علمی میں کیے گئے اپنے کچھ دیر پہلے کے عمل پر شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے معافی مانگتے ایک بار پھر اس خاتون کی جانب متوجہ ہوئی جو اب کوئی واقعہ سنا رہی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے کچھ نیک بندے سفر پر جا رہے تھے کہ انہیں پیاس لگی۔ آج کا دور تو تھا نہیں، وہ لوگ ایک کنویں پر پہنچے مگر وہاں پانی بہت نیچے تھا۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتا اس کے سر باندھ کر کنویں میں اتارا۔
مگر پھر بھی وہ اس تک نہ پہنچ سکا، جس پر وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے بیٹھ گئے۔ وہیں بیٹھ کے اتنے میں ایک پیاسا ہرن وہاں نکلا۔ پانی بہت نیچے تھا جہاں ہرن نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ اپنے رب کو پکارا، اے پانی والے بے زبان ہو، پانی پلا۔ پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا، منڈیر کے برابر آ لگا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کے طفیل انسان نے پانی پیا۔ ہرن جیسے ہی بلٹا پانی واپس نیچے چلا گیا تو وہ آدمی بے ساختہ بول اٹھا کہ میں انسان ہوں، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا، اور یہ جانور اس کے لیے کیسے آ گیا؟ اسی لمحے غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا۔ اللہ کہتا ہے میرے سامنے مانگنے کے لیے مجھے تقویٰ نہیں چاہیے، بہت آسان سا طریقہ ہے، میرے سامنے آ کر آنسو بہاؤ، رو کر دعا مانگو، دل سے مانگو، میں تجھے سب کچھ دے دوں گا۔ مگر ہم انسان پوری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، پر جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جو کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، ایک اسی کے پاس نہیں جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی درباروں مزاروں پر جانا غلط ہے، مگر ان کی قبروں پر جا کر کچھ مانگنا جو خود اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو معاذ اللہ اپنے رب کے برابر ٹھہرانا شرک ہے۔ ان خاتون نے بہت ہی تفصیل سے بتاتے ہانی کی ساری الجھنیں دور کر دی تھی۔ ہانی اور اینا کو ان سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ ہانی، ہم دنیا کی بھیڑ میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ اسلام سے بہت دوری پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی بیزی لائف سے ٹائم نکال کر ایسے لوگوں کے پاس بھی کچھ وقت ضرور گزارنا چاہیے۔ اینا ان سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر مزید وہاں بیٹھنے کے بعد وہ لوگ ایک بار پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ شام ڈھلتے وہ دونوں سون میانی ساحل پر پہنچی تھی، جہاں غروب آفتاب بہت ہی حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ ساحل کے قریب ہی ایک جدید طرز کا گیسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا، جس میں سیاحوں کا کافی رش تھا، مگر میران ان کے لیے پہلے ہی روم بک کروا چکا تھا، اسی لیے انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ ہانی فریش ہو کر ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ساحل پر غروب آفتاب کے اس سحر انگیز نظارے کو دیکھتے وہ چند لمحے کے لیے ہر چیز فراموش کر گئی تھی۔ آسمانی رنگ کے خوبصورت لباس میں، جس پر ریڈ کلر کے داغوں سے گلے سے لے کر دامن تک بہت ہی پیاری بیل بنائی گئی تھی، وہ بھی شاور لے کر آئی تھی۔ دولہے سے گلابی چہرے کے ساتھ کھڑی وہ اس دل فریب منظر کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی ناک میں پہنی گئی نوز پن اس کے حسین مکھڑے کو مزید چار چاند لگا دیتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا، پانی پر پڑتی سورج کی سنہری کرنیں، لہروں کا مدھم سا شور، ہانی کو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں آنے کا پچھتاوا تو دور، کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ بہت سارے ممالک گھومی تھی، مگر وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ ایسا قدرتی حسن اس نے کہیں اور نہیں دیکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گیلے کھلے بالوں میں گھستی اس کو بہت بلی محسوس ہو رہی تھی۔ اینا کے فریش ہو کر آتے ہی وہ دونوں باہر نکل آئی تھی۔ ساحل کی جانب جاتے گیسٹ ہاؤس کی لکڑی کی بنی خوبصورت سی راہداری عبور کرتی وہ ساحل کی جانب آ گئی تھی، جہاں ابھی بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ساحل کی سنہری ریت پر ننگے پیر چلنا انہیں بہت فرحت بخش لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی صاف شفاف سمندری پانی کی لہروں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یار کتنی حسین جگہ ہے، میں تو اپنے ہنی مون پر یہیں آؤں گی، اپنے ہبی کے ساتھ تو یہ جگہ اور بھی زیادہ حسین ہو جائے گی۔ دور تک پھیلے پانی پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے بولی تھی، ہاں واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے، مگر دوستوں کے ساتھ بھی یہ بہت حسین ہے۔ ہانی نے اینا کی بات پر اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، جس پر وہ کھلکھلا کر مسکرا دی تھی۔ ہانی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لہروں کی جانب بڑھ آئی تھی۔ اسے گیلی ریت کے ساتھ پانی میں چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اینا گھر سے کال آ جانے کی وجہ سے شور سے دور کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہانی کو اچانک اپنے پیر پر پانی کے علاوہ بھی کچھ محسوس ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی جھک کر دیکھا، اس کی زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بچھو کی شکل کا لیکن ذرا بڑے سائز میں سفید رنگ کا کیکڑا تھا، جسے بوکھلاہٹ میں پیر سے پڑے جھٹکنے کے چکر میں ہانی بری طرح سے لڑکھڑا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی میں گر کر لہروں کی خوراک بنتی، اس نے اپنے پاس سے گزرتے اس بے حس انسان کا بازو تھاما تھا، جو اسے گرتا دیکھ بچانے کے بجائے وہاں سے دور جا رہا تھا۔ ہانی کے بازو تھامنے پر بھی وہ بنا ہاتھ آگے بڑھائے اس پر جیسے احسان کیے خاموشی سے اسے سہارا دیے کھڑا رہا تھا۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑ کر مقابل کے چہرے کو چھونے لگے تھے۔ ہانی نے سنبھل کر کھڑے ہوتے جیسے ہی نظر اٹھا کر اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا، وہ اس سے پہلے ہانی کا
ہانی کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتے پلٹ گیا تھا۔ اس کے اس یکدم دور کرنے پر ہانی لمحہ بار کو پھر سے لڑکھڑائی تھی، مگر اس بار اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ہانی کے نظر اس کی مردانہ سایہ بالوں سے بڑے مضبوط چوڑی کلائی میں پہنے بلیک داغوں سے بنی براسلٹ پر چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی تھی، مگر جلد ہی حیرت سے نکلتی اس کی نظریں دور جاتے اس شخص پر ٹک گئی تھی۔ اونچا، لمبا، کثرتی جسم، سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، کندھوں پر آگے کی جانب سکن کلر کی چادر لپیٹے وہ اسے کوئی عام انسان نہیں لگا تھا۔ جس سختی سے اس نے ہانی کا ہاتھ تھام کر اپنے بازو سے جھٹکا تھا، اس کی گرفت کا سرد پن ہانی کو ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ جس شان سے وہ گیلی ریت کو اپنے پیروں تلے ڈھونڈتے چلا جا رہا تھا، اس سے اس کی شخصیت کا رعب اور دبدبہ دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ ہاؤ ڈوڈ، کتنا بے حس انسان ہے یہ، اگر کسی کی مدد کر دے تو اس کا کیا بل آئے گا۔ ہانی، تم ٹھیک ہو؟ دور سے یہ سب دیکھتی اینا ہانی کے قریب آتی فکر مندی سے بولی۔ ہانی، کہاں کھوئی ہو تم؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ اینا ہانی کو ایک ہی جگہ کھوئے دیکھ اس کو اپنی جانب متوجہ کرتے بولی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم نے اس شخص کا چہرہ دیکھا؟ کون تھا یہ؟ ہانی اینا کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہی میری جانب اس کی بیگ تھی، میں نہیں دیکھ سکی اسے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کچھ کہا تم سے؟ اینا نے بھی اس جانب دیکھا جہاں وہ شخص اب کافی دور جا چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں اس شخص کو جانتی ہوں، میں نے اس کے ہاتھ میں میران بائی کے جیسا براسلٹ دیکھا ہے، مجھے دیکھنا ہے یہ شخص کون ہے۔ ہانی تیز قدموں سے اسی جانب بڑھی تھی۔ ہانی، یہ کیا بات ہوئی؟ اب کیا میران بائی کے جیسا براسلٹ اس دنیا میں اور کوئی نہیں پہن سکتا کیا؟ اینا بھی ہانی کے ساتھ چلتی عجیب و غریب منطق پر حیران ہوتے بولی تھی۔ نہیں پہن سکتا کیونکہ وہ براسلٹ انابی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ منفرد ڈیزائن نہ تو کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے، نہ وہ کوئی اور بنا سکتا ہے، اور اس شخص نے جو براسلٹ پہنا یہ سیم ٹو سیم ویسا ہی۔ مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ ہانی اس شخص کو گاڑی کے جانب بڑھتے دیکھ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر دوڑ لگا چکی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر، میری بات سنیے۔ ہانی اس کو گاڑی کے پاس پہنچتا دیکھ کر دور سے چلائی تھی، جو بآسانی اس شخص کے سماعتوں تک پہنچ چکی تھی، مگر اس بار بھی وہ سنی انسنی کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سائیں، وہ لڑکی آپ؟ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑے ملازم کے الفاظ اس کی اٹھی سرد نگاہوں کی وجہ سے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ کسی رپورٹ کی طرح وہ شخص فوراً سر جھکا گیا تھا۔ جیسے ہی قریب پہنچی وہ شخص گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ حد ہوتی ہے یار، کیسا شخص ہے یہ، اگر میری بات سن لیتا تو کیا کمی آ جاتی اس کی شان میں، بلا وجہ اتنی باغی اس کے پیچھے ایڈیٹ۔ ہانی پھولی سانسوں کے ساتھ غصے بڑی نظروں سے گاڑی کی جانب دیکھتے ایک طرف بنے ہڈ کی جانب آ گئی تھی۔ تو تمہیں کہا کس نے تھا اس کے پیچھے جاؤ؟ وہ شخص اتنا اکڑو مغرور اور بے حس ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں گرتے دیکھ ذرا سا ہاتھ بڑھا کر بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا تمہارا ہاتھ بھی جھٹک دیا، اور کہاں تمہاری بات سننے کے لیے رکے گا۔ اینا اس کے پاس کرسی پر بیٹھی ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل ہانی کی جانب بڑھاتے بولی تھی، جس پر ہانی خاموش ہی رہی تھی۔ اس کا منہ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ ہانی کی نظر ریت پر چلتے سفید کیکڑے پر پڑی تھی، اور تب اس نے نوٹ کیا تھا کہ یہ کیکڑے بڑی مقدار میں وہاں موجود ہے۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ؟ اینا اس کی نظروں کے طاقت میں اس سفید کیکڑے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ اس شخص سے بڑا ایڈیٹ ہے۔ ہانی کو یاد آیا تھا کہ اسی کے اچانک پاؤں پر آ جانے کی وجہ سے وہ گرنے والی تھی، اس لیے وہ ان سارے ڈینگتے سفید کیکڑوں کو غصے سے دیکھتی وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، کیا آپ نے انابی سے اپنے جیسا براسلٹ کسی کو بنوا کر دیا ہے کیا؟ ہانی نے اسی بات کی تصدیق کرنے کے لیے پہلے انابی کو کال کی تھی، مگر وہ شاید کہیں مصروف ہونے کی وجہ سے کال اٹھا نہیں پا رہی تھی، اس لیے انہوں نے میران کو کال کر کے حال احوال پوچھنے کے بعد ڈائریکٹ اپنے مطلب کی بات پوچھی تھی، جس سے سنتے میران کی پیشانی پر واضح بال نمایاں ہوئے تھے۔ گوڑی، تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تم نے کسی شخص کے پاس ویسا براسلٹ دیکھا ہے کیا؟ میران بلوچ نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کیا تھا، جبکہ اس کے لہجے پر ہانی کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ نہیں، ویسا نہیں، اسی طرح کا ایک براسلٹ دیکھا ہے میں نے، مجھے شاید پھر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہانی نے صاف جھوٹ بولتے فوراً بات سنبھالنی چاہی تھی، مگر دوسری جانب بھی میران بلوچ تھا۔ ہانی کے جھوٹ کے باوجود بھی ساری بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ تھوڑی دیر مزید ہانی سے بات کر کے جیسے ہی اس نے فون رکھا، ایک نمبر سے جو میسج اسے وصول ہوا تھا وہ میران کے غصے میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ تم لوگ کہاں مرے ہوئے ہو؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میری بہن کے قریب کوئی بھی مشکوک شخص
بھٹکتے دیکھ فوراً مجھے اطلاع کرنا، مگر لگتا ہے تم لوگ سو رہے ہو وہاں، اگر میری بہن کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو تم لوگوں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ شخص میری بہن کے اتنے نزدیک پہنچ گیا اور تم لوگ وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے۔ میران اپنے آدمی پر چلاتے تیش کے عالم میں بولا۔ اس کی آواز سن کر دروازے پر آئی انا بھی خاموشی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ ہانی پلیز دیکھو ذرا، روڈ پہ لگتا ہے ویٹر آیا ہے کھانا لے کر۔ کمبل میں دبکی اینا نے آنکھیں موندی ہانی کو مخاطب کیا۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ ہانی نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے موجود لوگوں کو دیکھ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ سب سے آگے 3 بلوچی لباس میں ملبوس خواتین کے ہاتھ میں بڑے بڑے تھال اٹھائے کھڑی تھی، جن کو خوبصورت بلوچی کام والے دوپٹے سے ڈھکا گیا تھا۔ ان کے پیچھے 2 مرد بھی تھے جن کے ہاتھوں میں بھی تقریباً یہی چیزیں تھیں۔ آپ شاید غلطی سے یہاں آ گئے ہیں، یہ سب ہم نے نہیں منگوائی، یہ ہماری چیزیں نہیں۔ ہانی کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب عورتیں سائڈ سے راستہ بناتی اندر داخل ہوئی اور وہ تھال ٹیبل اور صوفے پر سجانے لگی تھی۔ دیکھیے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ یہ سب چیزیں ہماری نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہانی کو باتوں کو وہ لوگ ایسے انسنا کر رہے تھے جیسے ان کو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا ہو۔ اینا بھی بیٹھ پر بیٹھی آنکھیں پھاڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے ایک بار پھر کچھ بولنا چاہا تھا جب ان میں سے سب سے پہلے اندر داخل ہونے والی عورت ہانی کے قریب آتے اس کے ہاتھ میں کوئی چٹ تھماتی باقی سب کے ساتھ دروازہ بند کرتی، جیسے آئی تھی اسی تابیداری کے ساتھ واپس نکل گئی تھی۔ واو ہانی کتنے پیارے ڈریسز ہیں یار، اور یہ جولی دیکھو، مائنڈ بلوئنگ۔ اینا ایک تھال سے کپڑا اٹھاتی متاثر کن لہجے میں بولی۔ اینا اسٹاپ اٹ، یہ ساری چیزیں ہماری نہیں ہیں۔ ہانی فولڈ کی گئی چٹ کھولتے اینا کو سرزنش کرتے بولی۔ ہانی ازید بلوچ، آپ مہمان ہیں ہمارے، ہم بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہمیں اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ کل دوپہر 11 بجے ہم آپ کو اپنی حویلی میں دعوت نامہ دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے تحفے میں بھیجے گئے کپڑوں میں سے ہی کچھ زیب تعین کریں گی تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ ہم جانتے ہیں آپ ہماری خواہش کا احترام کرے گی، اور ویسے بھی آپ انکار تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں انکار سننے کی عادت نہیں۔ آپ کا منتظر سردار سیاح الہان۔ ہانی کے ساتھ ساتھ اینا بھی پٹی پٹی نظروں سے وہ تحریر پڑھتے کچھ پل کو تو بول ہی نہ پائی تھی۔ او شٹ، تو وہ شخص سچ میں سردار سیاح موسیٰ خان کا جاسوس تھا، اس نے اسے ہماری کہی ساری باتیں بتا دی۔ اینا ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے بولی، جس پر ہانی نے شکر ادا کیا تھا کہ اس نے چٹ کے شروع میں لکھے صرف ہانی کے لکھے پورے نام پر غور نہیں کیا۔ ہماری نہیں، صرف تمہاری۔ ہانی کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا مگر اس وقت وہ اینا کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہانی کو بہت مشکل سے وہ بھاری تھال اٹھاتے دیکھ اینا آگے بڑھی تھی، باہر پھینکنے لگی تاکہ اس وڈیرے کو اس کے اس بےہودہ دھمکی امیز حد کا جواب مل سکے۔ اور تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ جہاں کر یہ اٹھانے میں میری ہیلپ کرو۔ ہانی نے اپنی پوری ہمت اکٹھی کرتے تھال اٹھا لیا تھا۔ ہانی کیا کر رہی ہو یار، انہوں نے صرف دعوت ہی تو دی ہے، اور وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے۔ کیا ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے، اتنے بڑے لوگ ہیں، بلا بچہ کی دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اینا نے اسے اپنی بات سمجھانا چاہی تھی۔ اس نے اچھے طریقے سے دعوت نہیں دی بلکہ ہمیں دھمکی دی ہے، ہر حال میں اس کا کہا ماننا ہوگا، مگر میں یہ سب پھینکا اس شخص کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی طرح کمزور اپنا غلام نہ سمجھے۔ میرا نام بھی ہانی ازید بلوچ ہے، ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ پلیز اب تم مزید اس کی حمایت میں کچھ مت بولنا۔ پہلے تم اس انجان شخص کو ہمارے بارے میں انفو دے کر بہت بڑی غلطی کر چکی ہو۔ ہانی کی بات پر اینا خاموشی سے اس کی مدد کرنے آگے بڑھ چکی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں انہوں نے سارے تھال بالکونی سے نیچے پھینک دیے تھے۔ ہانی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جس طرح اس کے آدمی ہمارا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہمیں آسانی سے یہاں سے نکلنے دیں گے؟ اینا خوفزدہ سی بولی۔ تم ڈر کیوں رہی ہو پاگل، کچھ نہیں ہوگا ہمیں، میں سوچ چکی ہوں ہمیں کیا کرنا ہے، تم پریشان نہ ہو اور بس ریلیکس کرو۔ ہانی اینا کو تسلی دیتے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ میران بھائی انا بھی اس کے یہاں آنے پر خوش کیوں نہیں تھے۔ سردار سیاح موسیٰ خان سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہانی نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا مگر اس عمل میں اس کی آنکھوں نے چہرے کا ساتھ بالکل نہیں دیا تھا۔ اگلے دن وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی گیسٹ ہاؤس سے نکل آئی تھی۔ ان کا رخ حددار کی جانب تھا۔ وہ لوگ جلد از جلد لس بیلا سے نکلنا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سیاح الہان کی حویلی کہاں ہے؟ آس پاس سے گزرتے خوبصورت نظاروں کی جانب دیکھتے اینا نے اپنی خیالوں میں کھوئی ہانی سے پوچھا۔
ہاں پتہ ہے مجھے، میں تو روز جاتی ہوں نا اس کی حویلی۔ ایک بار پھر سائحل خان کی ذکر پہانی کا ویسا ہی جلا بنا سا جواب موصول ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے لس بیلا میں ہی ہے، تبھی تو وہ وہاں سسی پنو کے مزار پر ملا ہے ہمیں، اور پھر بہت ساری تحفے بھجوائے۔ اینا نے خود ہی اپنے سوال کا مطلب آغاز کیا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، اس لیے ہی تو صبح صبح وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو معلوم ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جائیں۔ 5.5 گھنٹے کا لمبا سفر طے کرتے وہ لوگ حدار پہنچ چکے تھے۔ لس بیلا سے سائحل خان کے قبضے سے اتنی آسانی سے نکل آنے پر وہ دونوں بہت مسرور نظر آ رہی تھی، مگر اینا کا کہیں نہ کہیں دل چاہ رہا تھا کہ سائحل خان کی حویلی ہی دیکھ لیتی، لیکن ہانی کے سامنے بول کر وہ اپنا سر نہیں پڑوانا چاہتی تھی۔ انہوں نے صبح جلدی بازی میں نکلنے کی وجہ سے ناشتہ نہیں کیا تھا، اس لیے اب ان کو بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ ایک چھوٹے مگر خوبصورت سے ڈھابے کے سامنے گاڑی رکوا کر وہ لوگ جیسے ہی گاڑی سے اترنے لگی، ہانی کا موبائل کا بجنے لگا تھا۔ کس کی کال ہے؟ اینا کی بات پر ہانی نے انجان نمبر کی جانب دیکھتے لا علمی سے سر ہلایا تھا۔ سر سائحل موسیٰ خان اسپیکنگ۔ گمبھیر باری سحر طاری کرتی آواز اور الفاظ جیسے ہی ہانی کے کانوں میں پڑی، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اینا خاموشی سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھنے لگی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میری دعوت قبول کی اور میرے بتائے گئے ٹائم کے مطابق جہاں پہنچ گئے۔ ہانی کی خاموشی پر ایک بار پھر سائحل خان کی آواز بڑھی تھی۔ اس کی بات پر اپنی اتنی بڑی بیوقوفی پر ہانی کا دل چاہا تھا اپنا ماتھا پیٹ دے، مگر یہ تو پہلے ہی سوچ چکی تھی کہ اس شخص سے اس نے کبھی نہیں ڈرنا، چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ اینا کو اس نے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا، وہ ڈھابے پر جا کر کچھ کھانے کا پتہ کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اینا کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ بہت خوش فہمی پال رکھی آپ نے سردار صاحب، مجھے تو لگا تھا آپ کو کل رات اپنے تحفوں کی حالت دیکھ کر میرا جواب مل چکا ہوگا، مگر کافی ڈھیٹ لگ رہے ہیں آپ مجھے۔ ہانی بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتی بنا گھبرائے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے بولی، ویسے بھی اس شخص سے اس کے بہت سارے حساب نکلتے تھے۔ ابھی سے ہی بہت اچھے سے سمجھنے لگی ہیں آپ مجھے سردارنی صاحبہ۔ ڈھیٹ ہونے کے ساتھ مجھے دوسروں پر حکم چلانے، ہمیشہ اپنی منوانے کی بھی عادت ہے۔ آپ کو بھی اب میرے مطابق چلنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ جہاں لفظ سردارنی پر ہانی کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، وہیں اس کے استہزائی لہجے میں کہی بات ہانی کو مزید کولوں پر لٹا گئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، میرا نام ہانی ازید بلوچ ہے، بلوچ خاندان کی بیٹی۔ میرے ساتھ یہ فضول نام جوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا سردار صاحب، ہانی غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ اتنی گستاخیاں مت کرے سردارنی صاحبہ کہ بعد میں ان کا بھگت نہ بڑھتی تھک جائیں۔ سائحل خان کی بات پر ہانی کا دل چاہا کہ یہ شخص اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا چہرہ نوچ لے، اپنے اندر کی ساری بڑاس سے سارا غصہ اس شخص پر اتار دے، مگر شاید وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی مقابل شخص اسے اتنی بڑی حیثیت اور اونچا مقام دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ ہانی مزید اس گھمنڈی شخص کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتی تھی، جس میں واقعی نقصان صرف اس کے حق میں ہی آنا تھا۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے سائحل خان بھی آنکھیں موندے ہانی کی مدھم سانسیں سنتا رہا تھا، مگر یہ سب صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس اپنی ٹون میں لوٹ چکا تھا۔ میرے فون کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی گاڑی کے چاروں اطراف میرے آدمیوں کی گاڑیاں موجود ہیں۔ اب چاہ کر بھی اپنی مرضی سے وہاں سے کہیں نہیں بھاگ سکتی، تو خاموشی سے میرے آدمیوں کو فالو کرتے میری بات مان لیں، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بے قصور دوست کو آپ کی غلطی کی سزا ملے۔ اپنے محسوس بے لچک لہجے میں کہتے اس نے ہانی کے کچھ بھی سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ ایڈیٹ، دھمکیوں کے علاوہ اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ فاصلے پر موجود اسلحے سے لیس لوگوں کو دیکھتے ہانی نہ چاہتے ہوئے بھی سائحل خان کی دھمکی کے زیر اثر آ چکی تھی۔ کچھ دیر مزید سوچنے کے بعد ہانی نے گاڑی میں بیٹھے اینا کو اشارہ کیا تھا اور اسے بلا کر مختصر چند باتیں بتا دی تھی۔ ہانی، ان کے ہاتھوں میں گنز ہیں، ہمیں خاموشی سے چلے جانا چاہیے، ایسے نہ ہو دھمکی کے مطابق ان کی بات نہ ماننے پر وہ ہمیں گولی مار دے۔ جتنی تعداد میں اس نے ہمارے لیے اپنے یہ آدمی بیچے ہیں، اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ کافی غصے میں ہے ہم پر۔ اینا کی بات پر ہانی نے بھی غائب دماغی سے سر ہلا دیا تھا۔ مزید سفر طے کرتے کرتے کہیں سرسبز اور کہیں پتھریلے، خوبصورت اور بلند اور بالا پہاڑی راستے طے کرتے وہ حدار کے پہاڑوں میں گرے ایک انتہائی خوبصورت علاقے فیروز آباد میں آ پہنچے تھے۔
واہ ہانی، یہ جگہ تو واقعی سب جگہوں سے بہت دلکش ہے۔ اینا اور ہانی دونوں ہی مبہوت سی وہ حسین نظارے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ تمام گاڑیاں بیلو سے بڑی اونچی دیوار کے ساتھ سے گزرتی، ایک بڑے سے لکڑی کے آہنی دروازے کے سامنے جا رک کھڑی ہوئی تھی۔ آہنی جالی دار دروازے کے اس پار بلند اور بالا شاندار عمارت پر نظر پڑتے وہ دونوں اپنی جگہ دم بہت سی اسے تکنے لگی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ حویلی اپنی پورے جاؤ جلال کے ساتھ اب مکمل طور پر ان کے سامنے تھی۔ وہ انہیں موجودہ طرز پر بنی مغلیہ دور کے محلوں کو مات دیتی جدید دور کی شاید سب سے شاندار عمارت معلوم ہوئی تھی۔ حویلی کے لان کا رقبہ اتنا زیادہ تھا کہ گاڑی میں ہونے کے باوجود مین گیٹ سے حویلی کے بلڈنگ کے قریب پہنچنے میں انہیں 10 منٹ لگ چکے تھے۔ لان کے بالکل وسط میں سفید رنگ کا ایک فاؤنٹین بنایا گیا تھا، جس کے ساتھ مختلف پھولوں کے درمیان گرے تالاب میں چھوٹی چھوٹی بطخیں اور مختلف رنگوں کی مچھلیاں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کی گاڑی حویلی کے بڑے سے شیشے اور لکڑی سے تیار کیے گئے گیٹ کے سامنے جا رکی تھی، جہاں پہلے ہی بہت سی ملازماؤں کے ساتھ 2 سوبر سی خواتین بھی ان کا استقبال کے لیے موجود تھیں۔ ان دونوں نے نوٹ کیا تھا کہ اس طرف صرف عورتیں ہی موجود ہیں، کوئی ایک بھی مرد، یہاں تک کہ ملازم بھی اس جانب نظر نہیں آئے تھے۔ بعد میں انہیں غور کرنے پر پتہ چلا کہ اس اتنی بڑی حویلی کا انٹرس پوائنٹ صرف ایک نہیں تھا بلکہ کافی زیادہ سارے تھے۔ تھی بہت طباق سے انداز میں ان کا استقبال کرتے وہ عورتیں انہیں اپنے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حویلی کا اندرونی نظارہ دیکھ کر انہیں باہر کی خوبصورتی تو بھول ہی چکی تھی۔ پورے فرش پر ہر جگہ پر بیش قیمت قالین بچھائے گئے تھے، وہاں انہیں ہر جانب ملازمہ ہی نظر آتی جاتی دکھائی دی تھی۔ انہیں ایک بڑے سے ڈائننگ روم میں لے جایا گیا تھا، جہاں بڑی تعداد میں ایک ترتیب سے صوفے رکھے گئے تھے اور ان پر بہت ہی خوبصورت بلوچی لباس میں زیورات سے سجی خواتین موجود تھیں۔ ان میں سے چند ایک نے سمپل ڈریس بھی پہن رکھے تھے، مگر زیورات اور میک اپ میں وہ بھی باقیوں جیسے ہی تیار تھی۔ آئیے بیٹا، ان سے ملے، یہ ہماری بی بی سائی ہیں، یہاں کی مالکن، انہیں سب لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، آپ لوگ بھی۔ وہاں موجود تمام خواتین کی گہری نظریں ہانی پر جمی ہوئی تھی، کچھ نظروں میں رشک اور کچھ میں حسد اور جیلسی نمایاں تھی۔ ہانی کا سادگی لیے معصوم حسن سب کو اچھا خاصا چونکا گیا تھا۔ اس کے سلام کرنے اور نام بتانے پر انہوں نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا تھا، جو بات ہانی کو بہت فیل ہوئی تھی، مگر زیادہ برا تو اسے اپنے ساتھ اندر آئی لیڈی کی بات کا لگا تھا، جس نے سامنے بڑے سے صوفے پر براجمان سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ خاتون کی جانب اشارہ کرتے انہیں جھک کر سلام کرنے کو کہا تھا، جسے وہ بی جان، بی سائی کہہ رہی تھی۔ ان بی بی سائی کی پرسنالٹی سے ہانی کافی مرغوب ہوئی تھی۔ سرخ اور سفید صحت مند چہرہ، جس پر موجود ہلکی ہلکی جھریاں ان کی عمر کا پتہ دے رہی تھی۔ گلے میں بھاری سا گلوبند اور ہاتھوں میں بہت سارے بڑے بڑے نگوں والی قیمتی انگوٹھیاں پہنے وہ بہت جانچتی نظروں سے ہانی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں کا سردپن ہانی بآسانی دیکھ پا رہی تھی۔ اینا تو ان کی رعب دار پرسنالٹی کی وجہ سے جھک کر انہیں سلام کر چکی تھی، اب باقی سب کی نظریں ہانی کی جانب تھی۔ برا مت مانیے گا بی بی سائی، مگر میں ہانی ازجد بلوچ ہوں، میرا نام مجھے کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکی ہوں اور نہ ہی کبھی کسی کو اپنے سامنے جھکانا مجھے پسند ہے۔ سینے پر بازو باندھے ہانی انتہائی عزت اور احترام سے کہتے سامنے بیٹھی بی بی سائی کو بہت کچھ جتا گئی تھی۔ وہاں موجود تمام خواتین ہکا بکا سی ہانی کے الفاظ پر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی بی بی سائی کا حکم ٹالنے کا۔ ان کے مطابق یہ لڑکی آتے ہی اتنی بڑی غلطی کر چکی تھی، اب اس کا بی بی سائی کی قہر سے بچنا ناممکن تھا۔ بی بی سائی اپنی توقع کے عین مطابق جواب سنتے کچھ دیر اس دان پان لڑکی کی جانب دیکھتی رہی تھی، اگلے ہی لمحے اپنی جگہ سے اٹھتے کچھ فاصلے پر موجود ہانی کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کو اٹھتا دیکھ وہاں موجود تمام خواتین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت ہو تم لڑکی، اور لگتا ہے اس بات کا بہت غرور بھی ہے تمہیں۔ ہانی کے چہرے پر نگاہیں گاڑے وہ اپنے اندر کے اٹھتے غصے کا کنٹرول کرتے بظاہر مسکرائی تھی۔ جس خوش فہمی کے سہارے اتنے بڑے بڑے بول رہی ہو، پہلے اس کی حقیقت تو جان لو۔
میرے پوتے نے تمہیں صرف میرے کہنے پر یہاں بلوایا ہے، وہ تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت محبت کرتا ہے میرا پوتا مجھ سے، میری کوئی بات نہیں ٹالتا۔ تم جو آج اپنے خاندان کے نام پر اتنا اچھ رہی ہو نا، کچھ دنوں میں ہی اس حویلی کی باندھی بنا کر نہ رکھ دیا تو کہنا۔ ہانی کو نفرت برساتی نظروں سے دیکھتی وہ پھنکارتے لہجے میں بولی، جس پر کچھ لمحوں کے لیے وہاں موجود باقی تمام نفوس کے ساتھ ساتھ ہانی بھی سہم گئی تھی۔ مجھے آپ کے پوتے سے ایسی کسی بھی غلط فہمی کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ کیا محض اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی؟ ہوگی آپ کو اور آپ کے پوتے کو دوسروں کو اپنا غلام بنانے کی عادت، مگر ہانی ازیت بلوچ کے حوالے سے ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دے، ایسا اس دنیا میں تو کبھی ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگ پہلے ہی میرے خاندان کے ساتھ جو کر چکے ہیں اس کا حساب دینا بھی باقی ہے۔ ہانی کی بات پوری ہی ہوئی تھی جب ایک طرف سے ایک ملازمہ حواس باہتا سی بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ بی بی سائیں سردار سائیں دیوان میں آ چکے ہیں اور نگار بی بی کے حوالے سے فیصلہ سنانے والے ہیں۔ ملازمہ کی اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ بی بی سائیں اور باقی سب عورتیں ان کے پیچھے ڈائننگ روم کے دوسرے دروازے کی جانب بڑھی تھی، جس سے آگے ایک راہداری عبور کرتے محل فروغ پر ایک جالی دار دیوار موجود تھی، جہاں سے دیوان کا پورا نظارہ نظر آتا تھا۔ ہانی اور اینا کو وہیں چھوڑ کر باقی سب اس دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ دیوار میں صدارتی کرسی پر اس وقت ان کے قبیلے کا سردار سیاح الموسیٰ خان اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ براجمان تھا، جس کے آگے دائیں بائیں دونوں جانب لمبی قطار میں صوفے رکھے گئے تھے، جہاں تمام معزز لوگ بیٹھے اپنے سردار کے فیصلے کے منتظر تھے اور باقی بہت سارے سائڈوں پر سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اینا اور ہانی نے ناسمجھی سے انہیں دیکھتے اس طرف بڑھی تھی، جس پر ان کے ساتھ چلتی ان کی عمر کی لڑکی تلخی سے مسکراتے ان کی الجھن دور کرنے کے لیے قریب آئی تھی۔ ہمارے قبیلے کے پچھلے سردار یعنی کہ میرے دادا ہمایوں خان جہاں ایک طرف بہت نرم مزاج تھے، وہیں دوسری طرف حد سے زیادہ اصول پسند اور انصاف پسند بھی تھے۔ ان کے قانون میں عزت اور کسی کی جان سے کھیلنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، اور ہر مجرم کو وہ سخت سے سخت سزا سناتے تھے، چاہے وہ کوئی چور ہو، کسی کا قاتل ہو یا غیرت کے نام پر اس نام نہاد عورت کا خون چوسی رسموں سے بغاوت کر کے اپنی مرضی سے آزادی سے زندگی گزارنے کی قصوروار عورت۔ دادا کے بعد میرے تایا اور اب سیاح ادا سائیں اس قبیلے کے سردار بن چکے ہیں، جنہیں اپنے بڑوں کی روایت پر ہی چلنا ہے۔ ادا نے جب سے یہ گدی سنبھالی ہے، یہ ان کی صدارت میں پہلا ایسا سنگین اور مشکل ترین فیصلہ ہے۔ بات کرتے دوران اس لڑکی کے لہجے میں نمی گھل چکی تھی اور وہ اپنے آنسو پر قابو پانے کے لیے ایک پل کو رکی تھی۔ کیوں؟ ایسا کیا سنگین ہے اس کیس میں؟ اس کی بات غور سے سنتی اینا بہت ہی متجسس سے لہجے میں بولی، کیونکہ ادا سائیں اتنے سنگ دل نہیں ہیں۔ آج تک جس طرح میرے دادا اور تایا عورتوں کو قصوروار قرار دے کر کاری کروا دینے جیسی سزا دیتے آتے ہیں، یہ سب کرنے کی امید سیاح ادا سائیں سے کسی کو بھی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو قبیلے میں بہت انتشار پھیلا سکتا ہوں، جو بہت بڑی تباہی کا بن سکتا ہے، کیونکہ اس بار قصوروار کوئی اور نہیں، سردار سیاح الموسیٰ خان کی چہیتی اور اکلوتی بہن نگار موسیٰ خان ہے۔ اس لڑکے کی بات پر اینا اور ہانی دونوں کو جھٹکا لگا تھا۔ ان نام نہاد عزت کے پجاری مردوں کو عورت پر ظلم کرنے کے سوا آتا ہی کیا ہے؟ دوسری عورتیں تو چلو ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مگر کیا تم لوگوں کا سردار اپنی بہن کو بھی کاری کروا دے گا؟ ہانی کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا وہ کیا کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ بی بی سائیں بھی نہیں۔ ان پر بہت پریشر ہے، مگر وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اس سب سے صفائی سے اپنی بہن کو بچا سکتے ہیں اور قبیلے میں اٹھنے والے ہر انتشار کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم سب بہت ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ ادا سائیں کے فیصلے کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ لڑکی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو صاف کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اینا ہانی کا ہاتھ کھینچتی اسے جالی دار دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی،
جہاں سے وہ لوگ تو سب کچھ دیکھ اور سن سکتی تھی مگر اندر بیٹھے لوگ نہیں۔ ہانی نے چہرہ مزید آگے کرتے سردار سیاح الموسیٰ خان کو دیکھنا چاہا تھا مگر وہ جہاں پر کھڑی تھی اس جگہ آگے ایک پردہ موجود ہونے کی وجہ سے وہ سیاح خان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ تب بھی سیاح خان کی وہی گونجتی گمبھیر باری آواز گونجتے ہی باقی تمام سرگوشیاں دم توڑ گئی تھی۔ میں سردار سیاح الموسیٰ خان اپنے قبیلے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک ہر مجرم کی حیثیت ایک جیسی ہے، چاہے وہ میرے خاندان کا شخص ہو یا قبیلے کا کوئی معمولی فرد۔ میری بہن نے ہماری رسموں سے بغاوت کر کے جو گناہ کیا ہے وہ کسی صورت معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بہن کی اتنی بڑی غلطی معاف کر دوں گا تو وہ غلط سوچتے ہیں۔ میری بہن کو بھی سزا ملے گی اور اس معزز خاندان کی عزت داؤ پر لگانے کی وجہ سے باقیوں سے بھی بڑھ کر ملے گی۔ نگار موسیٰ خان کو کاری نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے کال کوٹری میں ڈالا جائے گا جہاں نہ تو کسی کو جانے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی اسے کھانے پینے کو کچھ دیا جائے گا، اور وہ اپنی زندگی کے باقی کے چند دن وہیں تڑپ کر گزارے گی تاکہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کرنے والی تمام لڑکیوں کے لیے سب عبرت کا نشان بن سکے۔ سیاح الموسیٰ خان کی بات ختم ہوتے ہی وہاں سب لوگ ہی خوش ہوتے اس کے نام کے نعرے لگانا شروع ہو چکے تھے کیونکہ ان سب کی نظروں میں وہ انصاف کی ایک بہت بڑی مثال پیش کر چکا تھا۔ ہانی رکی سانسوں کے ساتھ نہ جانے کتنے ہی لمحے وہاں ساکت سے کھڑی رہی تھی۔ کوئی انسان اتنا سنگ دل اور پتھر کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی سگی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ جن کا قصور کیا تھا؟ صرف اپنی مرضی اپنی پسند سے زندگی گزارنے کے لیے کی گئی چھوٹی سی کوشش۔ سردار سیاح الموسیٰ خان اپنی کرسی سے اٹھتا مزید کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈارک براؤن شلوار قمیض کے اوپر بلیک کلر کا کوٹ پہنے، چوڑے شانے، کمر پر دونوں بازو باندھے سیاح خان کو باہر کی جانب بڑھتا دیکھ ہانی ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر آنکھوں میں غصہ لیے اس راہداری کے اختتام پر بنی بیرونی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اسے اس وقت سردار سیاح الموسیٰ خان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جو شاید واقعی میں اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا تھا۔